اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیسن الدرس السادس بھی سورۃ الاحزاب ہے. تو آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچر سمجھنے کا طریقہ سماعت فرما لیں. لیکچر کے زیادہ لینتھی ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے عربی آیات مبارکہ اور ان کا لفظی ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ آپ کے سامنے ہر آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ اور اس کا شان نزول، MCQs اور شارٹ کوشچنز کی وضاحت کی جائے گی. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آیت مبارکہ کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں. اسی آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کے بعد اب آپ آ جائیں اسی آیت مبارکہ کے با محاورہ ترجمے کی طرف. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا تکلیف نہ دے گا. خدا بخشنے والا مہربان ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگ اسلام لائے، ان کی عورتیں بھی اسلام قبول کر لیا. پھر جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی تو کفار راستے میں بیٹھ کر عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے. تو مسلمان عورتوں نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بتایا، جو حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جب مسلمان عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں اور اس کا گھونگھٹ بنا کر اپنے منہ پر ڈال لیں. اس کے اندر حکمت کیا تھی، فائدہ کیا ہوگا، اس سے دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عام عورت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عورت ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا ہے اور اس کو تکلیف نہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دوسری آیت کریمہ آپ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ملاحظہ کریں، پھر اسی آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں. اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ کی ہے. اگر وہ بری خبریں یعنی مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو ہم تم کو یعنی مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور وہاں وہ مدینے میں نہیں رہیں گے بہت کم، یعنی انہیں مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے. آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلی آیت کریمہ کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں. اب اسی آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ، وہ بھی پھٹکارے ہوئے ہیں جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. یعنی انہیں منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہاں بھی پائے جائیں گے بعد میں اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو جہاں بھی وہ پائے گئے پکڑے جائیں گے تو مار ڈالے دیے جائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو پہلے غور سے دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، پھر آیت مبارکہ کے با محاورہ ترجمے کو دیکھیں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں.
ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو آگاہ فرما دیا کہ تم سے پہلے جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، تو ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہوا ہے، انہیں برباد کر دیا گیا ہے، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ سوال کرنے والے کفار تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر، اعزاء دینے کے لیے یا طنز کے طور پر سوال کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہیں آپ کہہ دو کہ مجھے قیامت کا علم نہیں، خدا ہی کو علم ہے، اور کوئی پتہ نہیں وہ قریب ہو۔ لیکن جب کوئی صاحب ایمان بندہ، کلمہ پڑھنے والا، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بھی بتایا کرتے تھے۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی آیت کریمہ کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، اور پھر اسی آیت مبارکہ کے با محاورہ ترجمے کو دیکھیں۔ بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار پر جو عذاب دینا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ۔ اس میں وہ ہمیشہ آباد رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے، نہ مددگار، یعنی کفار کو جو عذاب ملے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے کوئی مددگار اور دوست نہ ہوگا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے با محاورہ ترجمے کو دیکھیں۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرمانبرداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کفار اور منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تو آج ہمارے اوپر یہ عذاب نازل نہ ہوتا۔ اگلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے با محاورہ ترجمے کو دیکھیں، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا، یعنی وہ اپنی گمراہی اپنے بڑوں پر لگائیں گے کہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ آگے اگلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے با محاورہ ترجمے کو دیکھیں۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، یعنی وہی کفار جو پہلے اپنے بڑوں کی باتیں مانتے تھے پھر اپنے بڑوں کے مخالف ہو جائیں گے اور کہیں گے انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، انہی کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو اے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت کر۔ الکلمات والتراکیب، مشکل الفاظ کے معنی، یدنینا نیچے کر لیا کرے، جلابیب چادریں، واحد جلباب، یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں، المرجفون افواہیں پھیلانے والے، لنغرینکا ہم تجھے پیچھے لگا دیں گے، لا یجاورونا وہ پڑوس میں نہ رہ سکیں گے، وما یدریکا تجھے کیا خبر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے دیکھیں التمارین، مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، سورۃ الاحزاب میں مسلمان عورتوں کو پردے کے متعلق کیا ہدایات دی گئی ہیں، اس کی کیا حکمت بتائی گئی ہے؟ جواب، پردے کی حکمت، سورۃ الاحزاب میں مسلمان عورتوں کو پردے کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو بڑی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، چہرے کو اکثر حصہ چھپا لیا کرے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب مسلمان عورتیں ایسی حالت میں باہر نکلیں گی تو دور سے پہچان لی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں اور وہ پاک دامن ہے، اس لیے انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ سوال نمبر 2، سورۃ الاحزاب کی ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ جواب،
منافقین مدینہ کو تنبیہ۔ منافقین مدینہ کا کام یہ تھا کہ مسلمان میں کم ہمتی پیدا کرنے کے لیے افواہیں اڑاتے۔ ان کو وعید سنائی گئی اگر وہ اپنے اس مکروہ فعل سے، برے فعل سے، ناپسندیدہ فعل سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو یہاں پڑوس میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ جہاں پکڑے گئے جان سے مار ڈالے گئے۔ سوال نمبر 3، سورۃ الاحزاب کی آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق دریافت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا علم سوائے میرے کسی کو نہیں۔ اس روز کافر جہنم واصل کیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں لٹکائے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے۔ تنگ آ کر اپنے سرداروں اور اپنے بڑے رہنماؤں کا برا بھلا کہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔